بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے قارون کا، جسے اللہ نے خوب دولت عطا فرمائی، بہت زیادہ دولت تھی، اور دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا اور ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ تو اسے لوگ سمجھاتے تھے، لیکن وہ لوگوں کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اور مخلوق خدا کو ستانے لگا۔ تو اس کا تذکرہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فخرج علی قومہ فی زینت، ایک دن جو ہے وہ اپنی برادری، اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف جو ہے نکلا، اور خوبصورت بن سنور کر کے اپنے بڑی بڑی سواریوں پر سوار ہو کر کے نکلا۔ جو اس کے پاس تھا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، اس پر جو ہے سوار ہو کر کے گھر سے جو ہے نکلتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کو پسند کرنے والے بھی ہیں اور آخرت کی فکر والے بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا، جب دیکھتے ہیں یہ شخص، اس کے پاس بڑی دولت ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہے موجودہ دور میں، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، لوگ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی میں آ جائیں، ان سے ہم فیض حاصل کریں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت آ جائے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش ہے کہ کون ہے دولت ہونے کے باوجود جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اسی دولت میں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیاوی عیش کے پیچھے جو ہے پڑا رہتا ہے۔ تو جو دنیا کو چاہنے والے تھے، انہوں نے یہ کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا ہے۔ گویا کہ ان کے اندر بھی وہی لالچ، وہی ہوس اور وہی جو ہے خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اس طرح کی دولت جو ہے ملنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہیں افسوس ہے، یعنی جو علم والے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، آخرت کی فکر دی، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے لیے افسوس ہے، خرابی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے، اس کے احکام کو بجا لانے میں، اس کی اطاعت میں، فرمائے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لایا اور اچھے اعمال بھی کیے ہیں۔ وَلَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الصَّابِرُونَ، فرمایا یہ اسے ملتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہوا؟ اس کا تکبر ختم ہی نہ ہوا، اس کی بڑائی ختم ہی نہ ہوئی، اور وہی ظلم و زیادتی، سرکشی جو ہے اس کی ختم بھی نہ ہوئی۔ تو پھر اللہ بھی تو اپنے فیصلے کرتا ہے اور دکھاتا ہے باقی لوگوں کو، اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، باقی سارے اس کے بندے ہیں۔ خدا کوئی نہیں بن سکتا، کوئی دعویٰ بھی کرے گا تو باطل دعویٰ ہوگا، اللہ دنیا میں اسے دکھا دے گا، اسے ایسی موت دے گا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ کثرت مثالیں موجود ہیں، فرعون کی مثال ہے، قارون کی ہے، نمرود کی ہے، شداد کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، پھر یزید کی موت ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں جو بڑی طاقت میں تھے، ختم ہو گئے۔ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، زندگی میں دکھا دیتا ہے، زندگی میں نہ ہو تو موت تو آنی ہی آنی ہے، پھر ویسی لوگ جو ہے، ایسے لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے اور اس کے سارے محلات کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب کوئی جماعت، کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی دوست، کوئی حلقہ احباب جو ہے اس کے کام نہ آیا جو اسے اللہ کے اس عذاب سے بچا سکے، اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ تو فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ،
فرمایا قال جنہوں نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی، یہی ہمیں بھی اس طرح کی دولت ملتی، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی مال مل جاتا، تو فرمایا وہ کہنے لگے، صبح کے وقت کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ رزق جسے چاہتا ہے وسیع دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ فرمایا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلتے، اس طرح کی خواہش رکھتے، اس طرح کی بڑائی کرتے، مال دولت آ جاتی تو ہم بھی، لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا دھنسانے سے۔ وَإِنَّ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے عجب بات ہے، کافروں کا بھلا کبھی فلا، کافر جو ہے کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جو ایک اصول بیان کیا گیا، بڑا خوبصورت اصول ہے جو اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ ہم تو محدود سوچ کے حامل ہیں، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کہیں سے بات سن لی، کسی کو دیکھ لیا یہ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس لشکر ہے، اس کے پاس فلاں چیز کی کمان ہے، شاید اس کی باتیں اہمیت کے حامل ہیں، بس اسی کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اللہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر عطا فرماتا ہے۔ ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے انجام کو دیکھنا ہے۔ آپ بہترین انجام جو ہے وہ آخرت والا انجام ہے۔ دنیا تو ایک فانی چیز ہے، عارضی چیز ہے، یہ عہدے، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ لوگوں کا جو ہے کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا، یہ تو ایک دنیاوی چیزیں ہیں کہ کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ اصل اعزاز وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا، یہ ہے حقیقی نظریہ، باقی تو جھوٹے فرضی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا جو آخرت کا گھر ہے، آخرت میں ملنے والے جو اعزازات ہیں، نعمتیں ہیں، جنت ہے، فرمایا ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، جو زمینی خدا نہیں بنتے، جو مخلوق کے خدا کو نہیں ستاتے، بلکہ عاجزی والے ہیں، اللہ کے ہاں جھکتے چلے جاتے ہیں، عاجزی ان کی ساری لاتے ہیں، اور نہ فرمایا کہ نہ فساد کرتے ہیں، ولا عاقبۃ المتقین، فرمایا کہ اچھا انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو دیگر انبیاء ہیں ان کی باتوں کو اہمیت دینی ہے۔ ہم نے سامنے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شاید حاکم وقت ہے، اس کے پاس بڑی جماعت ہے، اس کے پاس بڑا لشکر ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، بہت بڑے نظریے کا حامل ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں اگر اس کا نظریہ بھی وہی ہے جو دین کا نظریہ ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو اسی راستے کا انتخاب کرنا ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس میں قربانی ہوتی ہے، قربانی دینی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو انسان، عبد خدا، بندہ خدا، عاجز منکسر بنانا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے جو دولت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں، جو خواہش کے پجاری ہیں، جو باطل کے پیچھے چل رہے ہیں، باطل نظریے کے حامل ہیں، جو تاریکی میں بھٹک رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ بھی گمراہ ہیں، ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو الغرض آگے بھی ہم چل کر کے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ نظریے کو ملتی ہے، اور جو ہے دولت، اقتدار، عہدہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ نظریہ جو ہے ہمیشہ رہتا ہے، نظریے کی عزت ہے، نظریے کی وقت ہے، یہ عہدے، یہ طاقتیں، یہ پروٹوکول، یہ گاڑیاں، یہ تنظیمیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے عہدوں پر برآ جمع لوگ آئے، لیکن اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نظریے کے ساتھ کھڑے رہے اور نظریہ لے کر کے آگے چلے، مخلوق کے خدا کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، عاجزی لاتے رہے، مخلوق کے خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، ظلم و زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہیے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ نظریہ زندہ رہتا ہے، طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔